بات دنیا کے مطابق چل رہی تھی. جب بھی تصوف کی کتابوں میں ترک دنیا کا نام آتا ہے تو اس سے مراد ترک لذات دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیں. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اچھے کھانے چھوڑ دے گا. اللہ رب العزت کا جو رزق سے ملے استعمال کرے گا، مگر دل میں حوث نہیں ہوگی، دل میں اشتہا نہیں ہوگی. جو مل جائے گا اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے اپنے اکابر سے جو ذکر سیکھا تو اس کو ہم نے ترک دنیا کے ذریعے سے سیکھا، تسبیحات کے ذریعے سے نہیں، ترک دنیا کے ذریعے. تو اصل چیز ترک لذات دنیا ہے. ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح گوشت اور سبزی اصل سالن اس سے بنتا ہے، گھی، نمک اور مرچ یہ دوائیں میں سے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں بھی تو سبزی ابال لے تو ابلی سبزی سے کام چل جائے گا، گوشت پانی میں ابال لے کام چل جائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس سبزی گوشت ہی نہیں، فقط پانی اور مرچ اور نمک ہے تو اس سے تو کام ہی نہیں چلتا. تو اوراد و وظائف کی مثال نمک اور مرچ کی نام ہے، اور ترک لذات دنیا، ترک خواہشات نفسانی، ان کی مثال سبزی اور گوشت کی مانے. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے نسبت کا نور ملے، میرے سینے میں نسبت کا نور اثر کرے، اس کو چاہیے کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کرے، طلب چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق پہنچانا ہے وہ پہنچے گا. حوث اپنے اندر سے ختم کر کے، دل میں اشتہا نہ ہو اس کی. اس کو کہتے ہیں ترک لذات دنیا، اور اکثر کتابوں میں ترک دنیا کے نام سے اس کا مضمون آتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال پانی کے ساتھ دی ہے. قرآن مجید میں عجیب حکمت ہے، بلاغت ہے. اب دنیا کو پانی کے ساتھ کی مثال دی تو اس میں کئی چیزیں آپ کو قدر مشترک نظر آئیں. مثال کے طور پر پانی ایک جگہ کبھی نہیں ٹھہرتا، یہ اس کی صفت ہے. ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، جہاں کہنے کا موقع ملے کہتا ہے. تو جس طرح پانی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، دنیا میں کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. جہاں موقع ملا دنیا ہاتھ سے گئی، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. جو بندہ سمجھتا ہے نا میرے پاس ہے، اس کے پاس سے بھی دنیا روز کھسک رہی ہوتی ہے، مگر یہ کھسکتی آہستہ آہستہ ہے. کسی کے پاس سے 50 سال میں کھسکتی ہے، کسی کے پاس سے 70 سال میں کھسکتی ہے، کسی کے پاس سے یہ 100 سال میں کھسکتی ہے. روز کھسک رہی ہوتی ہے، اس میں تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ رہتی کسی کے پاس نہیں، ہر بندے کے پاس سے جاتی ہے. اس نے کئیوں سے نکاح کیے اور کئیوں کو رنڈوا کیا. ایک بزرگ نے اسے دیکھا دنیا کو تو تمہاری لڑکی کی مانے. اس نے کہا کہ تو نے تو لاکھوں کیے، پھر کنواری کی کنواری. کہنے لگی کہ جنہوں نے مجھ سے نکاح کیے وہ مرد نہیں تھے، اور جو مرد تھے وہ نکاح سے آمادہ ہی ہوں گے. تو اللہ والے اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کی نظر میں مخلوق حقیقی ہوتا ہے، بس اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں.
بلکہ دنیا کی لذتیں ان کو ملتی ہیں وہ گھبراتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں اعمال کا اجر آخرت کی بجائے ہمیں دنیا ہی میں دیے جاتا تو ڈرتے گھبراتے رہتے ہیں. تو ایک مثال تو یہ کہ جس طرح پانی نہیں ٹھہرتا اس طرح دنیا بھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی. دوسری بات قدر مشترک یہ ہے کہ جو آدمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا. جو بھی پانی میں داخل ہوگا وہ تر ضرور ہوگا. اسی طرح یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جو دنیا میں گھسے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یہ دنیا ضرور اس پر اثر ڈالے گی, تھوڑا یا زیادہ اس کو اس کا اثر ضرور پہنچے گا. تیسری قدر مشترک یہ ہے کہ پانی جب ضرورت کے مطابق ہو تو فائدے مند ہوتا ہے اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے. آتے ہیں نا طوفان, سیلاب, پانی کے بند توڑ کے آ جاتا ہے, وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک ضرورت کے مطابق ہے فائدے مند, جب ضرورت سے جائے تو نقصان دہ. دنیا بھی ضرورت کے مطابق ہے تو بندے کے لیے فائدے مند ہے, اور جب ضرورتوں سے بڑھ گئی اب اس میں نقصان پہنچانا شروع کر دیا. یہ جتنی عیاشیاں ہوتی ہیں یہ ضرورت مندوں کی تھوڑی ہوتی ہیں, ان کے پاس اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ بازیاں لگاتے ہیں ایک ایک رات میں لاکھوں کماتے ہیں تو وہ کوئی ضرورت کا پیسہ تھوڑا ہوتا ہے, پرواہ نہیں ہوتی. تو جب بھی ضرورت سے زیادہ جو ہوگا انسان کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو یہ تین چیزیں آپس میں قدر مشترک ہیں, لیکن ایک تفصیل میں اس کی عجیب بات تو لکھی ہوئی تھی اسی آیت کے تحت کہ اللہ رب العزت نے اس کو پانی کے ساتھ مشابہت اس لیے دی ہے, پانی کثیر بھی ہو تو پاک ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ذائقہ نہ بدلے, اس کا رنگ نہ بدلے اور اس کی بو نہ بدلے. اگر اس میں بدبو آ جائے گی جتنا مرضی ہے تب نہ پاک. اگر ذائقہ بدل گیا جتنا مرضی ہے تب نہ پاک. اور اگر رنگ بدل گیا پانی کا تو جتنا مرضی ہے تب نہ پاک. تو فقہا نے تین شرائط لگائی ہیں. کثیر پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, مگر شرط یہ ذائقہ نہ بدلے, رنگ نہ بدلے, بو نہ بدلے. اسی لیے وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے. فاغسلوا وجوہکم سے شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. حالانکہ اس سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں, منہ میں بھی کلی کرتے ہیں اور ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں. تو طالب علم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت کو مقدم کیوں کیا فرض کے اوپر؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ فرض کو مقدم کیا جاتا سنت کے اوپر. سنتیں بعد میں ہوتی لیکن یہاں سنتوں کو مقدم کیا فرضوں کے اوپر. تو فقہا نے اس کا یہی جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پانی کے ساتھ وضو کرنے لگے گا, جب وہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو آنکھوں سے دیکھ کر اسے پانی کے رنگ کا پتہ چلے گا. جب منہ میں ڈالے گا ذائقے کا پتہ چلے گا, جب ناک میں ڈالے گا اس کی بو کا پتہ چلے گا. جب ذائقہ بھی ٹھیک, رنگ بھی ٹھیک, بو بھی ٹھیک, یہ پاک پانی ہے. اب شریعت نے فرض ادا کرنے کا حکم دیا کہ چہرے کو دھو. تو یہ تین شرائط ہیں اس کی پانی کے پاک ہونے کی. اسی طرح کسی کے پاس کتنا مال کیوں نہ ہو, اگر حرام کی وجہ سے اس کا ذائقہ نہیں بدلا, اگر مشتبہات کی وجہ سے اس کا رنگ نہیں بدلا, اور اگر فقر و غرور کی وجہ سے اس کی بو نہیں بدلی, تو جتنا بھی پانی ہو سب کا سب پاک ہو جائے. یہ تین چیزیں اس پانی کو ناپاک بناتی ہیں. جس بندے کے اندر حرام آئے, مشتبہ مال آ جائے, یا جس کے پاس حلال مال اکٹھے ہو مگر تکبر آ جائے, میں آ جائے, تو ان تین چیزوں کی وجہ سے یہ پانی
کی مانند دنیا ناپاک ہو جائے. اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا یعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، کاش کے یہ جان لیتے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی. سبحان اللہ، قرآن عظیم الشان کی کیا عجیب باتیں ہیں، معرفتیں ہیں. دنیا میں سب سے جلدی ختم ہونے والی چیز وہ کھیل تماشا ہوتا ہے. گھڑی دو گھڑی کا ہوتا ہے، گھنٹے دو گھنٹے. یہ جتنے کھیل تماشے ہیں سب چند گھڑیوں کے. سکرین پہ تماشا دیکھیں تو بھی چند گھڑی کا، سرکس کا تماشا چند گھڑی کا، ریچھ بندر کا تماشا دیکھا کرتے تھے چند گھڑی کا. تو کھیل تماشے کو ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں یہ چند گھڑی کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا گھڑی دو گھڑی کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ بھی بات نہیں ہے. تو ایک تو اس کو کھیل تماشے کے ساتھ نسبت دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ بہت تھوڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو نئی دنیا میں رہے بس گھڑی دو گھڑی، پوری گزری زندگی ہم کو گھڑی دو گھڑی نظر آئے. حتیٰ کہ کچھ تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے الا عشیۃ او ضحاھا، صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت. 100 سال کی زندگی یوں لگے گی. اب بتائیے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، وائے ناکامی لک. تو آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا جو ہم نے دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے. 950 سال تو تبلیغ کی عمر الا 50 عاما. قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ 950 سال تو قوم کو انہوں نے دعوت دی. پھر اس کے بعد عذاب آیا اور عذاب کے بعد بھی پھر 60 سال زندہ رہے. تو 1000 سال سے زیادہ کی زندگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اللہ رب العزت نے پوچھا میرے پیارے نبی آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ جواب دیا اللہ یوں محسوس ہوا ایک مکان کے 2 دروازے تھے، میں ایک میں سے داخل ہوا اور دوسرے میں سے باہر نکلا. اب جب 1000 سال کی زندگی کے بعد یوں محسوس ہوگا کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا، تو پھر دنیا کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ اس لیے مرنے والے کو ہمیشہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں خود ہی، اپنے بچپن پرائمری اسکول کی زندگی کو یاد کریں، آپ کو بھی محسوس ہوگا کل کی بات ہے. حالانکہ گزرے ہوئے 50 سال گزر گئے ہوں گے، خواب نظر آتا ہے. تو پوری دنیا کی زندگی انسان کو اسی طرح خواب نظر آئے گی. دوسری بات یہ تھی اس تشبیہ دینے میں کہ عام طور پر کھیل تماشا دیکھنے کے بعد بندے کو افسوس ہی ہوتا ہے یار پیسے ضائع کیے، وقت ضائع کیا. اکثر دیکھا کہ جو کھیل تماشا دیکھتے ہیں نا وہ بعد میں افسوس کرتے ہیں یار ضروری کام میرے رہ گئے، بس میں چلا گیا. تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے وقت بھی ضائع کیا اور میں نے اپنا مال بھی ضائع کیا. بالکل یہی حال دنیا دار کا کہ اپنی موت کے وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس میں نے اپنی ساری زندگی ضائع ہے. اس کو کھیل تماشا دیکھ کر حسرت اور افسوس ہوتا ہے اور اس بندے کو زندگی گزار کر حسرت اور افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی. اور دوسری یہ بھی ہے کہ عام طور پر کھیل تماشے جو ہوتے ہیں آج کل کے وہ سائے کی مانند ہوتے ہیں، سکرین پہ چلنے والے.
لگاتے ہیں بندے چل رہے ہیں، وہ بندے نہیں ہوتے، وہ سایہ چل رہا ہوتا ہے ان کا، اور جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تاہم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بڑی غور طلب ہے، فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا وہ کتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اب یہ چیز ذرا قابل غور ہے، نبی علیہ السلام جو امت پر اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، ان کے یہ الفاظ کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ اب اس میں بھی نکات ہے، مختلف تفاسیر میں اس کے نکات ڈھونڈے جا سکتے ہیں، چلے ایک آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیں۔ دیکھیں، ایک کوا بھی ہے جو مردار کھاتا ہے اور کتا بھی ہے جو مردار کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں کوے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، کتے کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں۔ مثال کے طور پر کوے کو جہاں کہیں کوئی مردہ ملتا ہے نا، وہ اکیلا نہیں کھاتا، وہ غل مچاتا ہے، شور مچاتا ہے، چیختا ہے اور اپنی برادری قوم کو بلاتا ہے، سب مل کے کھاتے ہیں۔ تو کوے کو مردار ملا تو اس نے کھانے کے لیے اوروں کو بھی ساتھ بلایا، لیکن کتا وہ مردار کو ہمیشہ اکیلا کھاتا ہے، وہ دوسرے کی شراکت پسند نہیں کرتا۔ اتنا بڑا اس کے سامنے مردار ہے کہ جو اس کے اپنے قد سے بھی 5 گنا بڑا، یہ نہیں کھا سکتا اتنا، مگر دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی اور کتا آ گیا، مردار کو چھوڑ کے اس کے ساتھ لڑنے لگ جائے گا، جو کبھی ہوگا وہی کھائے گا۔ تو کتے کے اندر یہ بات ہے کہ جو مردار کو اکیلا کھانا چاہتا ہے، دوسرے کی شراکت نہیں پسند کرتا، اور یہی حال دنیا دار کا، وہ بھی دنیا کا سارا فائدہ خود لینا چاہتا ہے۔ چند بندے مل کے بھی کام کرے نا تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کسی نہ کسی طرح میرے کھاتے میں زیادہ آ جائے، دوسرے کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ سارا کا سارا خود لینا چاہتا ہے۔ تو گویا اس کے اندر بھی اسی کتے جیسی صفت ہے کہ جس طرح وہ اکیلا مردار کو کھانا چاہتا ہے، یہ بھی ساری دنیا کے خزانوں کو اکیلا سمیٹنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوا مردہ کوے تو نہیں کھایا کرتا، بلکہ اگر مردہ کوا کہیں پہ ہو نا تو کوے وہاں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو کوا مردے کوے کو نہیں کھاتا، برخلاف کتے کے کہ اس کو اگر مردار کتا مل جائے تو یہ مردار کتے کو بھی کھا لیتا ہے، اپنی جنس کو مردار کو کھا لیتا ہے۔ تو ایک تو باقی مرداروں کو اکیلا کھانا چاہتا ہے، اور اتنی ہے کہ اگر مردہ کتا مل جائے تو اس کو بھی کھا لیتا ہے۔ اور یہی حال دنیا دار کا کہ دنیا سے تو یہ دھوکے کرتا ہی ہے، اس کا شریک بھائی بھی اگر کوئی اس کے ساتھ کام کرے یہ اس کو بھی دھوکے دینے سے باز نہیں آتا۔ بھائی بھائی کو دھوکہ دے جاتا ہے، اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنا بن کے دھوکہ دیتا ہے۔ اقتدار قریب والے کام کرتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں اس دنیا کمیونی کی خاطر۔ تو ان کے اندر بھی وہی بات ہوئی جو کتے کے اندر ہے۔ اور تیسری ایک وجہ یہ کہ کوا دوسرے کووں سے عبرت پکڑتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کوے کو مار کے لٹکا دے تو کوے ادھر آنا چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، وہ اس جگہ سے عبرت پکڑیں گے کہ ایک کوا اس نے مارا،
اب ہم نے اس طرف نہیں جانا. تو کوے نے یہ بات کہ وہ دوسرے کووں سے عبرت پکڑتا ہے، لیکن کتا دوسرے کتوں سے عبرت نہیں پکڑتا. اور یہی حال دنیا دار میں، اس کے سامنے روز دنیا کے طلبگار مر رہے ہوتے ہیں، برا انجام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی دنیا مل جائے. ایک کرسی کو چھوڑ کے ہٹتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کو سولی سے لٹکا دیا، دوسرا تیار ہوتا ہے کہ کرسی مجھے دے دی جائے. عبرت نہیں پکڑتے. دوست کا تماشا آپ دنیا میں سنتے نہیں ہیں. رات کو امیر ہے، صبح کو فقیر ہے، رات کو وزیر ہے، صبح کو اسیر ہے، رات کو وزیر اعظم ہے، صبح کو اسیر اعظم ہے، رات کو صدر ہے، صبح ملک بدر ہے. لیکن عبرت کوئی نہیں پکڑتا. ایک جاتا ہے اور کئی تیار ہوتے ہیں. تو یہ دنیا داروں کے اندر یہ بات کہ یہ بھی عبرت نہیں پکڑتے دوسروں سے کہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. جب وہ مرتے ہیں تو عبرت پکڑنے کی بجائے یہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ایک یہ بات بھی ہے کہ کوا اگر مردار کو کھائے گا بھی تو وہ نرم گوشت کھاتا ہے، ہڈیوں کو کچھ نہیں کہتا. یہ کوا اوپر کا نرم گوشت کو نوچ لے گا، ہڈیوں کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن کتے کا معاملہ جدا، وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈیوں کو بھی چچوڑتا ہے. اور یہی حال دنیا دار کا کہ وہ جائز منافع پہلے کماتا ہے، پھر سود در سود بھی کھاتا ہے، ہڈیاں بھی چچوڑتا ہے. تو کتے کے ساتھ تشبیہ دینے میں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیسی گہرائی ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بلکہ ایک اور بات بھی ہے، اگر مردار کہیں ہو اور کوا اس میں سے کچھ کھائے نہیں تو یہ رات کو اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے. رات کو مردار کے پاس نہیں رہتا، دن میں کھائے گا اور رات کو واپس چلا جائے گا. لیکن کتے کی عادت اور ہے، وہ دن میں کھائے گا اور رات کو اس کے پاس بیٹھ کے پہرا دے گا. دن میں بھی وہی، رات میں بھی وہی. اور یہی حال دنیا دار کا. سارا دن یہ دکان کے اندر اور رات کو دکان کے اندر. ایسا ہی ہے، سارا دن یہ دکان کے اندر اور جب رات ہوئی تو دکان، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دکان کے اندر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا اور سرکار نے سچ فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها فلاح. دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا طلبگار بننے سے محفوظ فرمائے. اور آج کی سب سے بڑی جو برائی ہے اور جو فتنہ ہے وہ یہی ہے، ہر بندے کے دل کی تمنا ہے کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ. اے کاش میرے پاس اتنا ہو جتنا کہ قارون کا مال، انہ لذو حظ عظیم. ہر بندے کی تمنا الا ما شاء اللہ. اتنا کچھ سننے کے بعد دل میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر دنیا کیسے کس کو ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھے انداز سے بات سمجھائی. وہ فرماتے ہیں چیز سے دنیا اب خدا غافل گزن. چیز سے دنیا اب خدا غافل گزن، نیک معاشو نقرو فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے.
یہ مال، پیسہ، بیوی اور بچے کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. تو جو چیز بھی اللہ کو انسان کو غافل کر دیتی ہے وہ چیز دنیا ہے. ایک آدمی ہو سکتا ہے مسلح سے بیٹھ کے بھی دنیا دار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھ کے بھی دیندار ہو. تو یہ دل سے منحصر ہے کہ دل کی نیت کیا ہے. شیخ صاحب نے سرفردی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں حج پر گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن جب اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا دل اللہ سے غافل تھا. غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور دل اللہ سے غافل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، تو جب یہ پکڑ کے رو کے دعائیں مانگ رہا تھا نا، اس کے دل میں تمنا ہو رہی تھی کہ میرے دوست دیکھتے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں. اب جب یہ بات سننے ہوگی کہ میرے دوست دیکھتے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو یہ تو دنیا ہو گئی. یہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو غلاف سے کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، دل اللہ کے غافل ہے. اور فرماتے ہیں پھر میں مینا میں آیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خرید و فروخت کر رہا تھا اپنا مال. اس کے گرد اتنا مجمع تھا کہ عمر کے جھرمٹ میں وہ تھا. فرماتے ہیں میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اس کے دل کو ایک لمحہ بھی اللہ سے حاصل نہیں پایا. یہ مقصود ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں ہوں، کام میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو یہ مقصود ہے. اور ہمارے مشائخ بھی کام کاروبار تو نہیں چھڑواتے کسی سے کہ کوئی آئے گا تو کہیں گے بھائی دکان چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ نا. ہم بھی دکان کا وقت آپ سے نہیں مانگتے، ہم تو سارے وقت آپ سے مانگتے ہیں. اور یقین کیجیے آج کا مسلمان اگر سارے وقت بھی دین پر لگانا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی بگڑی بنا دے. اتنی آسانی اللہ نے کر دی ہے. دیکھیں پروردگار نے ظاہری سفر میں آسانیاں کی ہیں یا نہیں؟ پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں بسوں پہ، ٹرینوں پہ، ہوائی جہازوں پہ. پہلے 1000 میل کا سفر کرنا ہوتا تھا تو انسان کو 1 مہینہ لگتا تھا. گھوڑے اور اونٹ پہ 20 میل کا سفر ایک دن میں کرتے تھے قافلے. یہ ان کے ایک مطلب ہے متفق کا سفر طے تھا، منزل طے تھی. تو وہ 20 میل کا سفر کرتے تھے، پھر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، پھر 20 میل کا سفر کرتے تھے، پھر پڑاؤ ڈال دیتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ 20 کی جگہ میں کہتا ہوں کہ اگر 30 میل بھی سفر کر لے تو 1000 میل کے سفر کے لیے 1 مہینہ درکار ہے. اور آج 1000 میل کا سفر کرنا ہو تو 1 گھنٹہ درکار ہے. 1 گھنٹے میں جہاز اڑے گا، یہاں سے انسان 1000 میل دور پہنچ جائے گا. تو سوچنے کی بات ہے، جو پروردگار اتنا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ظاہری سفر کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، اس پروردگار نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر باطنی سفر کی آسانیاں کتنی پیدا کر دی. تو اس لیے یہ سفر آسان ہے، باطن کا مشکل نہیں ہے، ڈویبل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ یہ میں تو کر ہی نہیں سکتا. نہیں، بیمار بھی کر سکتا ہے، کام والا بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. لہذا ایک دستور، ایک تھم رول سمجھ لیجیے کہ جو چیز بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ چیز دنیا میں شامل ہو جائے گی. کوئی چیز بھی ہو، جس چیز کی وجہ سے آپ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ بیوی ہے تو وہ بھی پھر دنیا میں شامل ہے،
وہ بچے ہیں تو بچے دنیا میں شامل، وہ کاروبار ہے تو وہ دنیا میں شامل، وہ کوئی دوست ہے تو وہ دنیا میں شامل، وہ مکان ہے تو وہ دنیا میں شامل، وہ کوئی اور کام ہے تو وہ دنیا میں شامل۔ ہر وہ کام جو اللہ سے حاصل کرے گا وہ دنیا میں شامل ہو جائے گا۔ اس کو دنیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کا مطلب صرف مال سمجھ لیتے ہیں، صرف مال نہیں، جو چیز اللہ سے حاصل کر دے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ دنیا کی لذتوں سے دور بھاگتے تھے، بچتے تھے، کہتے تھے کہ ان میں لگیں گے تو ان کی حد کوئی نہیں۔ دیکھیں، ضروریات کی حد ہوتی ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ضروریات کو پورا کرو اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنت بنائی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو خواہشات پوری جنت میں ہوں گی، دنیا میں تو ضروریات پوری کیجیے اور اپنی زندگی گزارتے چلے جائیے، آخرت کی فکر کیجیے، یہ اصل مقصود ہے۔ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے سامان کے بھرے ہوئے جہاز چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں باطنی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا تھا اور ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو وقت کا سیٹ بنایا تھا۔ تو جہاز تجارت کے سامان کے آتے جاتے تھے۔ ایک سامان آ رہا تھا، ایک جہاز میں سامان آ رہا تھا، تو راستے میں کوئی طوفان آ گیا، اطلاع پہنچی کہ حضرت وہ تو سامان سے بھرا ہوا جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ لوگ بڑے ہیں نا، جہاز ڈوبنے کی خبر ملی اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ ادھر ہی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط تھی، وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا اور بالآخر صحیح سلامت کنارے پر لگ گیا۔ انہوں نے سنا تو پھر کہا الحمدللہ۔ اب جو بیٹھنے والے تھے ان کو بات سمجھنا ہے، حضرت ڈوبنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ، اور کنارے لگنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ بھائی جب ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ اس نقصان پر میرے دل میں کوئی دکھ ہوا ہے یا نہیں، تو میرے دل میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ جب وہ بچ کے آ گیا میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اس پر خوشی ہوئی یا نہیں، میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ یعنی آ گئی تو بھی دل میں کوئی خوشی نہیں اور چلا گیا تو دل میں کوئی غم نہیں۔ مگر یہ کیفیت ہر ایک کی نہیں ہوتی، یہ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے یہ ان کی ہوتی ہے۔ میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ دنیا آئے گی تو خوشی ہوگی اور جائے گی تو غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ میرے بندوں کے اندر کمزوری ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا۔ علمی نکتہ، اللہ رب العزت نے دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا، دنیا کی احبیت سے منع کیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے فقط دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا، دنیا کی احبیت، یعنی جب یہ محبت اللہ کی محبت کے غالب آ جائے گی پھر یہ منع ہو جائے گی۔ ویسے تو ہر انسان کو نفع ہوگا تو خوشی ہوگی، انسان ہے، نقصان ہو جائے گا تو دل میں غم ہوگا، تو یہ چیز بری نہیں ہے۔ ہاں، یہ محبت اتنی نہ بڑھے کہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائے۔ اس لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ دیکھیں ان چیزوں کی حقیقت سے منع کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کی محبت ٹھیک ہے جب تک یہ اللہ کی محبت سے ٹکراتی نہیں ہے، اور جہاں یہ ٹکرانے لگے، اللہ کے راستے سے روکنے لگے، تو اے مومن تمہاری منزل کچھ اور ہے، ان محبتوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کے قدم آگے بڑھاؤ تاکہ منزل نصیب ہو جائے۔
لیے ہمارے مشائخ وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے تھے اور ان کی نظر میں انسان کی عظمت اس کے دین کی وجہ سے ہوتی تھی، دنیا کی وجہ سے کوئی عظمت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے سارے اسلمیہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خرقان کے رہنے والے تھے، فقیر آدمی تھے۔ ان کی خانقاہ سے بہت لوگ تھے، اللہ نے قبولیت آمد دی ہوئی تھی، وقت کے امیر کبیر سب ان کے پاس آتے تھے اور اللہ نے ان کو فقیرانہ رنگ دیا تھا، اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ بھئی آج ساری خانقاہ کی صفائی کرو، جمعہ کا دن تھا، نہاؤ دھو خانقاہ کی صفائی کرو۔ اب اس زمانے میں چپس کے فرش تو ہوتے نہیں تھے، کچی مٹی ہوتی تھی، چنانچہ سب نہانے دھونے میں لگ گئے، کوئی خانقاہ کے جھاڑو دینے میں لگ گئے۔ حضرت کو سر میں بال لمبے لمبے رکھے ہوئے تھے، کٹے رکھتے تھے، تو سر میں کھجلی ہوتی تھی۔ اب کھجلی کبھی تو ہوتی ہے جوؤں کی وجہ سے اور کبھی ہوتی ہے اگر زیادہ دن بندہ نہ نہائے تو ویسے ہی خارش ہوتی ہے سر میں۔ تو حضرت کو سر میں خارش ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا میرے بالوں میں دیکھو بھائی جوئیں ہیں یا کیا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ بیٹھ گئے اور اس نے جوئیں دیکھنی شروع کر دی، ڈھونڈنی شروع کر دی، شاید جوئیں ہوں۔ باہر لوگوں نے جھاڑو دینے شروع کر دیے، خوب آندھی تھی۔ اللہ کی شان کے عین اس وقت سلطان محمود غزنوی، جو اس وقت افغانستان کا بادشاہ تھا، غزنہ میں رہتا تھا، وہ وہاں سے حضرت کی ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ اب جب طلباء نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے تو وہ گھبرائے کہ یہ تو مٹی اڑ رہی ہے، تو ان میں سے ایک بھاگا کہ میں حضرت کو پہلے اطلاع دوں۔ اب یہ بھی بھاگا اور پیچھے سے بادشاہ صاحب بھی چلے آئے، تو اس نے آ کے اندر عجیب منظر دیکھا کہ حضرت کو ایسے سر جھکا کر بیٹھے ہیں اور اوپر جو نوجوان ہے خادم وہ آپ کے بالوں میں سے جو تلاش کر رہا ہے۔ اب اس نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب جب اس نے اشارہ کیا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو وہ نوجوان بھی سن کے ذرا گھبرا کر گیا، نروس ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت حضرت، حضرت نے اس کی طرف اٹھا کے دیکھا، کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں۔ کہنے لگے ہو میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جو آ گئی۔ میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جو آ گئی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دل میں دنیا کی کیا حقیقت ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی آیا، حضرت بیٹھے رہے، یہ آ کے ملا۔ ملنے کے بعد پھر اس نے حضرت کو کچھ پیسے تھیلی میں پیش کیے ہدیے کے طور پر، نے قبول کیے، پھر پیش کیے۔ حضرت نے اس کے بدلے خشک روٹی پڑی ہوئی تھی وہ پیش کی کہ آپ کھائیے۔ اب اس نے لقمہ تو منہ میں ڈال لیا بادشاہ سلامت نے، لیکن خشک روٹی اترتی نہیں تو گلے میں پھنس گئی۔ تو جب حضرت نے دیکھا کہ گلے میں لقمہ پھنس گیا تو فرمایا کیا ہوا، اترتا نہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا یہ بھی اسی طرح میرے گلے سے اترتی نہیں۔ ایسی نصیحت تھی۔ خیر بادشاہ نے جب ان کی صحبت میں بیٹھا تو اثر قبول کیا۔ اب وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضرت اس کے ساتھ اپنی خانقاہ کے دروازے تک گئے اور وہاں جا کے رخصت کیا۔ تو بعد میں ایک طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت جب وہ آئے تو آپ بیٹھے رہے، اٹھے بھی نہیں، اور جانے لگے تو دروازے تک چھوڑ کے آئے، یہ کیا معاملہ؟ فرمانے لگے بھائی جب آیا تھا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے آیا تھا، میں تھی اس کے دل میں، اکڑ تھی، تکبر تھا، اور ہم نے اس تکبر کا علاج کیا، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ اب جب وہ کچھ دیر میرے پاس رہا اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، مناسبت پیدا ہو گئی۔ اب اس کے اندر آج بھی آ گئی تھی،
اب اس کے اندر جو اہل اللہ کی محبت اور عاجزی تھی، میں نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو خانقاہ کے اس دروازے تک جا کر چھوڑا، تو دیکھا ان کی نظر کہاں رہتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ اس دوران سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ حضرت میں نے سومناتھ پہ 16 مرتبہ حملہ کیا ہے اور 16 دفعہ ناکام ہوا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ایک دفعہ فوج چڑھانا، شکست ہو جائے، پھر دکھر فوج کو پھر اکٹھا کر کے پھر چڑھانا، 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے بندے کا۔ اور آج کل تو نوجوان 16 دفعہ رشتہ مانگنے کے ہی نہ جائیں، کہیں گے اور بڑے۔ تو بار بار یہ کام کے لیے عجیب کہنے لگا حضرت کامیابی نہیں ہوئی، کچھ دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے کیا کہا، ایک جبہ پڑا ہوا تھا وہ دے دیا، فرمایا کہ اپنے ساتھ لے جائیں اور جہاں کہیں آپ ضرورت محسوس کریں تو اس وقت اس جبے کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگنا، اے اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، اے اللہ اس کی برکت سے میرے اس معاملے کو حل فرما دے۔ اس نے کہا بہت اچھا، تو چل پڑا۔ اب اس نے پھر آخری دفعہ سومناتھ پہ حملہ کیا، اس وقت ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ سب اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ تو جب اس نے حملہ کیا ان کی تعداد تھوڑی، کفار کی تعداد بہت زیادہ۔ اب پھر اس نے دیکھا کہ ہمارے لشکر میں کمزوری آ گئی، اسے یاد آیا کہ حضرت نے تو مجھے ایک جبہ دیا تھا، چنانچہ اس نے جبے کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے بیٹھ گیا، اے مالک اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو اے اللہ اس کی برکت سے تو مجھے فاتح بنا دے۔ چنانچہ جنگ کا پانسا پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سومناتھ کا فاتح بنا دیا۔ خیر جب سومناتھ فتح ہو گیا، بہت عرصے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں، حضرت کا شکریہ بھی ادا کروں اور اس کو خبری بھی سناؤں۔ وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا، سارا واقعہ سنایا۔ حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ دعا کیا مانگی تھی؟ حضرت دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے فرمایا سن کر کہ تم نے بہت سستا سودا کر لیا، اگر یہ دعا مانگتا اے اللہ اس کی برکت سے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ دنیا کا فاتح بنا دے۔ ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے، انہوں نے زندگی نیکی تقویٰ سے گزاری ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو، نبی اسلام کی سنت کو پورا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں، لہذا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا، وفات کے بعد جنت میں سیر کر رہا، اس نے کہا کہ آپ تو دنیا کے بادشاہ اور بادشاہوں کا حال تو وہاں برا ہونا ہے، حساب کتاب لمبا چوڑا اور آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا بہت چھوٹا تھا لیکن پروردگار کو پسند آ گیا اور میری مغفرت کر دی گئی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر گیا تھا، وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی اور میں اس مٹی میں سے گزرتے ہوئے اس مٹی کو چہرے پہ مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے یہ بستروں کی اور کپڑوں کی مٹی ہے، مجھے فرمایا تو نے میرے راستے میں نکلنے والوں کی مٹی کی قدر کی، اس برکت سے ہم تیرے چہرے کو جہنم سے معاف کروا دیں، تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری کروا دیں کہ تو نے محبت کے ساتھ اس اڑتی ہوئی خاص کو اپنے چہرے سے ملا تھا۔ تو دیکھو ان طلباء کے اگر کتنا اکرام کیا جائے تو اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ پر کئی ایسے مواقع آئے کہ ان کو وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کی اپنی بات کے لیے، ہمیشہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ان کو بلایا گیا تو بادشاہ سلامت نے کچھ پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ پریشان تو ہوا مگر چپ ہو گیا، کہنے لگا اچھا کوئی اور حکم ہو تو بتائیں۔ کہنے لگے حکم یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ بلانا،
حکم یہ ہے کہ تجھے دوبارہ نہ بلانا، آنا ہی نہیں چاہتا تیرے پاس. یہ حال کون تھا؟ مرزا مظفر جانے رحمت اللہ علیہ کا نام معروف ہے. وقت کے بادشاہ نے ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ جی آپ آئیے، میں آپ کے نام کچھ جاگیر، کچھ زمین کر دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو قرآن پاک میں متاع قلیل کہا ہے. پوری دنیا جو ہے اس کو قرآن پاک میں کیا کہا؟ متاع قلیل. اور اس قلیل میں سے تھوڑے سے حصے کا بادشاہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور اس عقل میں سے اور تھوڑا سا حصہ آپ مجھے لینا چاہتے ہیں. اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں اس لیے نہیں جاتا. اللہ کی شان. ایک بزرگ تھے، ان کے علاقے کا نام تھا نیم روز. ان کے ہاں سینکڑوں مہمان آتے تھے، دسترخوان چلتا تھا. اللہ نے مخلوق کو فائدے کا سبب بنایا ہوا تھا. وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ چلو اس بزرگ کو نا میں کئی مربع زمین دے دیتا ہوں، اس کی فصلوں سے ان کے مہمان خانہ لنگر خانہ چلتا رہے گا. چنانچہ اس نے سپاہی بھیجا اور سپاہی کو لکھا میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں. میرے وقت کالی رات کی طرح کیا ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں. اور دوسری بات لکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیم روز کی بادشاہی تو مچھر کے پر کے برابر دی. جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، کیا مطلب؟ آدھی رات کو اٹھ کر جو دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ نیم شب کی شاہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیم روز کی بادشاہی تو مچھر کے پر کے برابر دی. اللہ. تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت روحانی دنیا کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ان کی نظر دنیا کے مال پیسے تو نہیں ہوتے. سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے. طواف میں وقت کا بادشاہ بھی آ گیا. اب جب طواف میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا سلام دعا کے بعد کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے. تو آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو خدا کے بندے، اس گھر میں آ کے بھی میں نے تجھے مانگنا، اس گھر میں آ کے بھی میں نے تیرے سامنے آج کو بیان کرنی ہے. اب وہ بڑا شریفہ ہوا، لیکن اس نے دل میں رکھ لی. جب طواف کر کے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مطاف سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے، تو بادشاہ بھی عین اسی وقت حرم سے باہر نکلا. اب پھر آمنا سامنا ہوا. جب آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ نے پھر سلام کیا اور موقع تھا، کہنے لگا اچھا اب تو ہم مسجد سے باہر ہیں، اب کوئی حاجت ہے تو بیان کیجیے، کچھ مانگیے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب وہ دین تو کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ دین میں تو آپ کی اس وقت مثال نہیں تھی، اتنی عزت تھی آپ کی. تو جب آپ نے کہا کہ دین مانگوں یا دنیا مانگوں تو وہ کہنے لگا جی دنیا مانگیں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تو جس طرح دیوار میں بنائی ہے اس سے میں نے کبھی نہیں مانگی، میں تم سے کیا مانگوں گا؟ جس طرح دیوار نے دنیا کو بنایا ہے اس سے میں نے دنیا کبھی نہیں مانگی، تو تم سے میں کیا مانگوں گا؟ تو ان بزرگوں کا یہ حال ہوتا ہے. دنیا کی نعمتوں کو ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو سوپنے ہوتی ہیں نا، ایک سے نکاح کرو تو دوسری میں راز. لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی بہتر مثال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں. دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں اور قرآنی فیصلہ ہے ان تجمعوا بین الاختین،
کہ تم ایک نکاح میں دو عورتوں کو، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ایک سے نکاح کرو گے تو دوسری سے نکاح اس وقت تمہارا نہیں ہو سکے. تو جس نے دنیا سے نکاح کیا آخرت گئی، اور جس نے آخرت سے نکاح کیا اس کو دنیا قربان کرنی پڑے گی. تو اس لیے انسان آخرت کو پسند کرے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، بل باقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی وہاں کی نعمتیں، ان کو انسان اپنے لیے چن لے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے، وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے، وما والا، یا جو اس کے قریب ہے. یعنی ذکر اللہ، ذکر کرنے والے، اور جو ذکر کے قریب ہے یعنی اس کے اسباب ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا ملعون ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کے ذریعے اپنی زندگی کو آخرت والی زندگی بنا لیں، اور دنیا سے اپنی زندگی کو ہم علیحدہ کریں. اور یہ چیز ذکر سے نصیب ہوتی ہے، علم سے نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے جب سے بھی دنیا بنائی کبھی بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگائیں. اس لیے ہمارے اسلاف کو بھی دنیا کی زندگی تو تھوڑی دیر کی بات نظر آتی تھی. کہتے تھے کہ یہاں کی لذتوں کے پیچھے کیا لگنا. جب یہ چیز آ جائے تو اب سوچیے نوجوان انسان کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا. جو نفسانی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اسے دماغ کی پیشکش بھی ہوگی تو وہ بچے گا اور سمجھے گا کہ یہ فانی لذت کے پیچھے نہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیا جائے. تو اس لیے ترک ذات دنیا اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے. تو مومن کا کام یہ ہے کہ رزق حلال کی نیت سے کوشش کرے اور معاملہ اللہ کو چھوڑ دے. اللہ بہت عطا کر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ اس کو تنگی کا رزق دے تو صبر کرے. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. تو مومن کے لیے تو دونوں طرف جنت ہے. نتائج کیا ہوں گے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، جو اللہ نے بھیجا اس کی تقسیم پہ راضی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جس بندے کو تھوڑا رزق ملے گا اور وہ اس کے باوجود اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، آج میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہوں. اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ کسی کو کھلا رزق دے تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو تنگ رزق دے تو وہ صبر کر دے. ایسا نہ ہو کہ تنگ رزق میں جھوٹ بولے اور دھوکے دے اور دوسروں کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی نہیں کہ مال زیادہ مل جائے اللہ کو بھول کے چوڑا ہو جائے، خدا یاد ہی نہیں، یہ بھی نہ ہو. تو دیکھو اسلام نے کیسا اعتدال کا راستہ دکھایا، اعتدال کا راستہ کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ عزت بھی ہو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمت دنیا، وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کے آخرت کے بنانے کے لیے استعمال ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ ساری دنیا بری نہیں ہے، ساری دنیا بری نہیں ہے. نعمت دنیا جو الفاظ حدیث کے، وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو آدمی کے آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے. لہذا جو مال آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے. اور یہ فقیر تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، اس کا ایمان بچتا ہے. اس سے حدیث پاک میں آتا ہے قابل فقر یقین فقرا،
قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر میں نہ پہنچا دے. اور ہم نے لوگوں کو کفر کا ارتکاب سے دیکھا ہے. تنگ دستی کی وجہ سے کفر کے تنگ میں بولتے ہیں. تنگ دستی کی وجہ سے چند پیسوں کی خاطر اپنا نام مسلمانوں والا بدل کے کفار والا نام اپنا لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی ملکوں میں جو آبادیاں بڑھ رہی ہیں تو وہ کیسے شریف کام کر رہی ہیں اور چند پیسوں کا وظیفہ ماہانہ دینے کے بدلے ان کا نام مسلمانوں سے عیسائیوں والا کروا کے وہ دین بیچارے کو دیکھ کر. نبی اسلام کی بات کا سچ ہے کہ قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا. اس لیے تنگ دستی سے اللہ کی پناہ مانگے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, اللہ کی پناہ مانگے. اللہ رب العزت نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ایک جانور ایک پرندہ ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں. اس کی یہ صفت ہے کہ وہ پانی میں بیٹھتی ہے, لیکن جب اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ وہیں پانی سے ہی ٹیک آف کر جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. اس کو اڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اڑنے میں رکاوٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ پانی میں تو بیٹھتی ہے, اس کے پر ایسے ملائم ہوتے ہیں کہ اس کے پر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں. اس کے پر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں, لہٰذا اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ فوراً اڑ جاتی ہے. تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ مرغابی طرح بنے کہ پانی کی طرح اگر مال ہے تو یہ پانی کے اندر رہے مگر اپنے پروں کو بھیگنے نہ دے. جب موت کا وقت آ جائے تو یہ مرغابی کی طرح اڑان لگا کر اپنے اپنی گھر کی طرف چلا جائے. تو دنیا سے اپنے پروں کو تر نہ ہونے دے. یہ جو مال ہے نا, اس کی مثال پانی کی ہے. کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری, کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری. کشتی خشکی پہ تو نہیں چلتی, نہ پہاڑوں پہ چلتی ہے. چلے گی تو کہاں چلے گی؟ پانی میں چلے گی. تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے, مگر کشتی کب چلتی ہے؟ جب یہ کشتی پانی کشتی سے نیچے ہوتا ہے. کشتی کب چلتی ہے؟ جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے. اور اگر نیچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی ڈوبنے کا سبب بن گیا. تو یہاں سے معلوم ہوا اے مومن تیرا مال پانی کی طرح ہے, تو کشتی کی مالک ہے. اگر یہ مال تیرے نیچے رہا یہ تیرے تیرنے کا ذریعہ بنے گا, اور اگر یہاں سے نکل کے تیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تیرے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا. تو جیب میں مال ہو تو بہترین خادر ہے, اور اگر دل میں مال ہو تو بدترین آقا ہے. یہ بہترین خادر ہے اور بدترین آقا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور دیتے. اچھا یہ اس میں لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ اس میں کوئی بھی حیثیت ہوں گے. آپ ایک بندہ کوئی بتا دیجئے جس نے دین کے کاموں پہ بہت خرچ کیا اور وہ بینکرپٹ ہو گیا. کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ دکھا دیجیے جس نے دین کی خاطر خوب خرچ کیا اور بینکرپٹ ہو گیا. کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بات پوچھی, آج تک کوئی نہیں جواب دے سکا. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جنہوں نے دنیا کمائی اور خوب کمائی اور دنیا کے الگ تلنے میں پڑے رہے اور بینکرپٹ ہوئے. درجنوں مثالیں, سینکڑوں مثالیں, کروڑوں پتی بینکرپٹ. سب پیسہ دنیا پہ لگا بینکرپٹ. تو جو دنیا کما کے دنیا میں لگا گئے وہ تو بینکرپٹ ہوتے دیکھتے, لیکن دین کی خاطر خرچ کرنے والا کوئی ایک ہی نہیں دیکھا. معلوم ہوا جو بندہ دین کے لیے جتنا خرچ کرتا ہے پروردگار عالم اسے اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, بہت بیچارہ غریب تھا, نانے شبینہ کو پرستا تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضرت کلیم اللہ ہے، جا رہے ہیں ٹور پر، اللہ سے فریاد پیش کر دینا، اللہ میری زندگی کا جو رزق ہے نا آنے والی زندگی کا ایک ہی دم میں دے دیں، میں چند دن تو خوب اچھی طرح کھا پی کے جاؤں، بس یہ گزارش کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دی بات، پروردگار عالم نے اسے رزق پہنچا دیا، چند بکریاں، کچھ بوریاں گندم کی اور جو بھی چیزیں تھیں وہ اسے مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے، جب لگ گئے 1 سال سے گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ فلاں بندے کا کیا بنا، تو آپ چلے گی اس کا پتہ تو کریں۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا جناب عالی شان مکان بنایا ہوا ہے، دوست آئے ہوئے اور دسترخوان لگے ہوئے اور قسم قسم کے کھانے پکے ہوئے اور موج میلے اڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے کھڑا خیر پھر کچھ دنوں بعد ٹور پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، پروردگار عالم آپ نے تو ساری زندگی کا رزق دے دیا تھا، وہ تو تھوڑا سا تھا، اور اب میں نے دیکھا تو کئی گنا زیادہ موج میلے اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی اسلام اگر وہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق وہی تھا جو اس کو ہم نے دے دیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ نہ ایسی تجارت کی، کیا اس نے مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا دستور ہے جو میرے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 10 دیا کرتا ہوں۔ اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا اس لیے اس کے پاس مال و دولت بہت ہے، تو جو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اللہ رب العزت کم از کم 10 گنا ورنہ 70 گنا 100 گنا فرمایا بڑا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو اس لیے اس مال کو انسان ضائع نہ کرے۔ ایک علمی نقطہ کرتے چلیں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بیت اللہ کو قیام کا سبب بتایا اور ایک مال کو قیام کا سبب بتایا، سمجھنے والی بات ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے اس کو انسانوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ ایک تو کعبہ کو بتایا اور دوسرا مال کو بتایا۔ ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنا مال بے وقوفوں کے سبب نہ کرو، ہم نے اس کو تمہارے قیام کا سبب بنایا۔ تو مال کا بھی قیام کا سبب بتایا، بیت اللہ کا بھی قیام کا سبب بتایا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا بیت اللہ روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا وہ اس کو نعمت سمجھے اور اس کو اپنی آخرت کے بنا لینے لگا۔ اگر کسی کو کم رزق ملا تو صبر کرے اور کسی کو زیادہ ملا تو شکر ادا کرے، اللہ شکر کرنے والے سے بھی راضی اور صبر کرنے والے سے بھی راضی۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے نعم العبد کا لفظ استعمال کیا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ تو ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں نعم العبد کا لفظ استعمال کیا، اور سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہی کی مثال نہیں ملتی اللہ نے قرآن میں ان کے لیے بھی نعم العبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو سوچئے اگر ایوب علیہ السلام کی طرح کسمہ پرسی کی زندگی گزارے گا مگر صبر کر لے گا وہ بھی نعم العبد ہے، اور سلیمان اسلام کی طرح شاہی کی زندگی گزارے گا مگر اللہ کے حکموں والی ہوگی، اللہ کی نظر میں وہ بھی نعم العبد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اگر اتنی ہے کہ انسان اللہ کو نظر انداز کر دے غافل ہو جائے پھر یہ بری ہے، اور اگر اس کے ذریعے انسان آخرت کمائے تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما دے، ایسا مال دے جو وبال سے خالی ہو، ایسا مال دے جو وبال سے خالی ہو، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہیں، آخرت کو بنائے۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب آئے گی،
کب موت آئے گی اور کب نہیں آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اس لیے موت کے لیے پابا رقاب رہے. تو جو ابھی پڑھی گئی تھی نبی اسلام نے فرمایا تم کی دنیا کا ان کا غریب اور آگے قدیم. دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا رات کا چلنے والا مسافر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر لمحے آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کی یاد میں بیٹھ کریے. بھی کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ساری دنیا کے خیال دل سے نکال دیجیے اور یہ سوچیے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پاچا سراغے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا تو جو مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے تقریر فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما, تمہیں روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہماری ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ جو گناہ ہم نے کہیں میں کیے وہ معاف فرما, جو راتوں میں کیے وہ معاف فرما, جو محفلوں میں کیے وہ معاف فرما, جو تنہائیوں میں کیے وہ معاف فرما. اللہ جو ارادے سے کیے وہ معاف فرما, جو بنا ارادے سے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, اور جو گناہ کر کے ہم بھول گئے وہ بھی معاف فرما. رب کریم برے دن سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے انجام سے محفوظ فرما, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما.
ڈگمگانے سے محفوظ کرنا، اترنے سے محفوظ کرنا، گناہ کی ذلت سے محفوظ کرنا، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کرنا، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ کرنا، اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ کرنا، اے اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ کرنا، اے اللہ اپنی محبت نصیب کرنا، اے اللہ اپنی محبت نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب کرنا، خیر کے کاموں میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب کرنا، آخرت بنانے سنوارنے کی توفیق نصیب کرنا، رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر کرنا، جن دوست احباب نے گاؤں کے لیے پیغام بھیجے کہا وعدے لیے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا کرنا، مالک ہمارے ماں باپ خالدین عزیز مقارب مشاہد دوست دنیا کے پہنچ چکے سب کی مغفرت کرنا، اور جن کی آپ کی مغفرت کر دی تو ان کے اعلیٰ درجات عطا کرنا، اے مولا جو معتکفین یہاں بیٹھے ہیں کہ تیرے در کے قائل ہیں ملتے ہیں تیرے در کے اللہ تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ سب شیطان کے مقابلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے سدھرنا مشکل ہے مگر آپ کے لیے سدھار دینا آسان ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ہمارے من کو دھو دیجیے، باطن کو صاف کر دیجیے، غفلت سے نجات عطا فرما دیجیے، ریاکاری سے بچا دیجیے، اخلاص کی نعمت عطا فرما دیجیے، اپنے پیارے دردوں میں شامل فرما دیجیے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.